ہاں اچھا یہ اینڈ میں وہ بول رہا تھا. ہاں 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 آج کل تو اس کے گانے گاتا ہے یہ. اچھا ایک اور بات ہے گانے خالد گاتے بھائی زارا اور تھا خالد بھائی زارا اس کے جواب میں نہیں اس نے کہا تھا نواز شریف کے اس بیان میں، یہ اور بیان میں کہا تھا، لیکن یہ شیر عابد نے کہا تھا یہ دو ویڈیو کو پھر جوڑ کے میرا خیال ہے بنایا گیا. اچھا زارا سسٹر خالد بھائی عنایت لالا فہیم بھائی آپ لوگوں کو یاد ہے کہ یہ شیر عابد نے ایک بار بولا تھا اس کے والد نے کہ رانا ثناء اللہ نے قتل بھی کیے ہیں یا پتہ نہیں کس نے قتل کیے ہیں، وہ بھی اس میں آپ لوگ ایڈ کریں. جی لالا کس نے کیا تھا؟ چودھری شیر علی اس کا نام ہے، عابد شیر علی کا باپ ہے. اس نے یہ انٹرویو دیا تھا کہ اس نے فیصل آباد میں 25 لوگوں کو قتل کیا ہے رانا ثنا نے. اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ اگر اس کو ہم بی ایف ٹی بھائی یہ بھی سن لیں. خدا کا خوف کریں. جی بسم اللہ. سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کو پہلے بھی جب پارٹی نے کہا کہ وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان آ گئے اس بات، لیکن having said that رانا صاحب حج کا کہا تھا نواز شریف کو دیکھنا حج تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے لیڈر کو لینے کے لیے سیریس نہیں آئے آپ، کیونکہ 6 بجے تو ان کی فلائٹ اوریجنلی لینڈ کرنی تھی، تو آپ کو 3 گھنٹے تو صرف موٹر وے کے اوپر گاڑی پہ لگنی ہے، اس بعد آدھا گھنٹہ مزید ایئرپورٹ تک جانے کے لیے ہے. تو آپ ابھی بھی فلائٹ مس کر رہے ہیں اگر آپ کو چھوڑ بھی دے تو. نہیں بات ہے کہ میرا جو گھر سے نکلنا ہے یا کارکنوں کا عوام کا گھر سے نکلنا ہے، یہ ووٹ کو عزت ہو اور سیدھن بالادستی کے نعرے کے ساتھ ہزارے کے سر آپ کو سلام ہے، آپ کو میں سلام پیش کر رہا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ آپ نواز شریف صاحب کو لینے جا رہے ہیں کو حج کے لیے نہیں نکلے کہ آپ حج پہ جاتے ہوئے وفات ہوگی تو حج قبول ہو جائے گا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. آپ ایک اہم آدمی کو لینے جا رہے ہیں، پلیز اس کو 2 باتوں کو الگ الگ رکھیں. حج سے بڑا کام ہے، یہ حج سے بڑا کام ہے، یہ ملک اور میں نہیں سننا چاہتا یہ بات. حج سے بڑا کوئی کام نہیں. نواز شریف کا استقبال حج سے بڑا کام ہے. یہ سارے یار ایک ویڈیو بنائے خالد، سب کا مجھے بھیج دیں پلیز. اچھا خالد بھائی آپ نے اور ابو حمدان نے آپ زارا سسٹر کو بھیجیں، عنایت لالا کو بھیجیں، فدا اگر آپ کے پاس ہے آپ بھی بھیجیں، فوزی آپ کے پاس ہے آپ بھی بھیجیں. تو پلیز آپ لوگ اس کو کوئی فارملائز کریں. میں ایک سجیشن دیتا ہوں، اگر آپ اس کو 2 ویڈیو ڈیلی بنائیں، ایک کو ظاہری بات ہے سب اس کو ہم لگاتے ہیں، ایک دن نواز شریف کی لگائیں، ایک دن رانا ثناء اللہ کی، کیا خیال ہے؟ یہ سارے ایک دن میں بنانی ایک دن میں سارا کر لوں گا، مجھے صرف یہ ویڈیو آپ ایک دن میں لگاؤ، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے سب کی. آیتوں کے کلپ لگائیں گے ہم لوگ، قرآن کی آیتوں کے کلپ لگائیں گے. اور اب میں تو اس میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو کہوں گی کہ کب آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو، پہلے تو ہمارے بچوں پہ حملہ کرتے تھے، جانوں پہ، اب ہمارے ایمان پہ بھی کو چھوڑو یار. زارا سپریم کورٹ اور چیف جو ہے نا وہ ہماری باتیں نہیں سنتا، آپ عوام کی ان کے ووٹروں کے لیے بناتے ہیں. نہیں تو ووٹ اس لیے ہوئیں گے نا کہ ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ ان کے مذہب کے بارے ان کی آنکھ کی کھلی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. چھوڑو ان کی بات اب نہیں کرتے، وہ ضلالت کے کیا لفظ بولو، چھوڑو اس کو. بس یہ ویڈیو آپ ایسے کریں کہ خالد یہ چھوٹے چھوٹے کر کے یہ ایک ایک کر کے مجھے بھیج دیں واٹس ایپ پر. میں اس کا ویڈیو کرتا ہوں یوٹیوب پر بھی اور ٹک ٹاک پر بھی، اور دیکھیے میں اس کو وائرل کیسے کرتا ہوں اور کس طریقے سے، کیونکہ بڑے لوگ ہیں جو اس غلط فہمی میں اس وقت موجود ہے کہ نواز شریف اللہ کا قریبی آدمی ہے، ضلالت کا گند ایک پہاڑ ہے بے غیرت. اس کو جتنا ننگا کرو گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ کسی کو ہم وہ کرتے ہیں، یہ اس قابل، اس سے بھی زیادہ غلاظت کی یہ قابل ہے کہ ان پر لالا بھائی سورہ نساء میں ہے نا، جس نے برائی کا ساتھ دیا اسے برائی کی سزا ملے گی، اور جس نے کسی کی نیکی میں اس کا ساتھ دیا اسے نیکی کا اجر ملے گا. تو ہم تو عمران خان کی نیکی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں آگے، اور کچھ ہو نہ ہو ہمارے دامن میں گناہ کی سزا نہیں پڑے گی. تو یہ آیت ہم ساتھ لگا کے پاکستانیوں ووٹ دیتے ہوئے یاد رکھنا، نواز شریف کے قتل، نواز شریف کا کفر تمہارے دامن میں نہ آ جائے. اچھا ایک کوشچن ہے اپنے او پی ایف بھائی سے. او پی ایف بھائی آپ نے بولا تھا کہ ایک بندے کا نام میجر ہے، یہ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ آپ کنفرم کریں. جی ہاں جی، یہ چکوال سے لڑ رہا ہے، اور یہ میجر ہے، اور یہ چکوال سے لڑ رہا ہے. اچھا ادھر ہی آپ ابھی پلیز کر چیک لیں. کر لیتے ہیں نا، اچھا اس کا نام آ جائے گا. اچھا میرے کہنے ویڈیو کا میں مطلب یہ
اچھا ایک منٹ پلیز میوٹ کر لیں، سب لوگ میوٹ کر لیں پلیز. اچھا میرے کہنے کا مطلب یہ تھا یہ جو میجر صاحب ہے نا، جب آپ کوئی بھی ویڈیو بنائے گا اس میں آپ لکھیں کہ یہ میجر صاحب کہہ رہے ہیں. ریزن بینگ کہ آپ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کے جو میجر صاحب جو ہے نا کمپنی والے، یہ بھی ان کو نعوذ باللہ اتنے لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اگر کسی نے اس پہ بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، میں آگے نیکسٹ لے کے جا رہا ہوں. ایک حلقہ ہے وہاں پر فیک پی ٹی آئی کے جی میں کرنا چاہتا ہوں بات اسی پر تھوڑی سی. یہ نیچے آئے ہیں جی چکوالی، ان کو اگر ہم اوپر لے لیں تو یہ اگر بات کر دیں اس بارے میں تو زبردست ہو جائے گا، کیونکہ ان کا تعلق وہاں سے. تو اگر آپ اوپر آنا چاہتے ہیں میرے بھائی تو یس لکھ دیں، میں نیچے آتا ہوں، آپ اوپر آ جائیں. جی میرے خیال سے فوزیہ چلی گئی، آپ بیٹھے نہیں، آپ بیٹھے نہیں. فوزیہ چلی گئی. جی چکوالی بھائی آپ اوپر آ جائیں، اور اس کے بعد افتخار خان کو بھی موقع دیتے ہیں، وہ بھی کافی دیر سے ویٹ کریں، اور فہیم بھائی کا بھی مائک اوپن نہیں ہے، فہیم بھائی کو بھی موقع میں دیتے ہیں. جی چکوالی بھائی آپ کو ہم نے سیڑھی پھینکی ہے، آپ اگر سن رہے ہیں تو آپ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کریں. چکوالی بھائی اچھا خالد بھائی اسی نواز شریف کے اوپر جو ہے نا اچھا جی، تقریباً یہ بی ایف ٹی بھائی ایک منٹ، فدا ایک منٹ. یہ جی چکوال سے نون لیگ کے این اے کے امیدوار میجر طاہر اقبال کفر کی ساری حدیں پار کر گئے. سن لو پھر دوبارہ. اللہ کے بعد جو ہستی ہے اس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں. اللہ کے بعد جو ہستی ہے اس کو میاں نواز شریف گناہ ملتا ہے، گناہ ملتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. چکوالی بھائی آپ نے اوپر آنا ہے کہ نہیں؟ نیچے آپ کامنٹ کر دیں، پھر ہم نے آگے جانا ہے. جی چکوالی بھائی نہیں، ایک یہ بات نظر ہی دوبارہ نہیں آ رہے ہیں نیچے بی ایف ٹی بھائی. جی میں نے فدا ان آپ کو ریکویسٹ کی ہے. چلو افتخار لالا ہمارے ساتھ آگے ہیں. جی افتخار بھائی ویلکم میرا بھائی، السلام علیکم. السلام علیکم. یہ میجر طاہر ہے، میجر طاہر اقبال. ذرا السلام ٹھیک ہے. علیکم. وعلیکم السلام. جی افتخار لالا. جی السلام علیکم. میرا سب کو اسپیشل دعا سلام، جو بزرگ ہے، ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، سب کو اسپیشل دعا سلام افتخار کی طرف سے. اور یہاں پر میڈم زہرا باجی بھی آیا ہے، وہ ہمارا براڈ کا ساتھی ہے، براڈ ہم لوگ چلاتا تھا. تو سب کو ہمارے طرف سے سلوٹ ہے اور اسپیشل سلام ہے. یقین کرو یہ صدقہ جاریہ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے. آپ لوگ جو کر رہا ہے اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گی. یہ لوگ جو ہمارے اوپر مسلط ہے، یقین کرو یہ جو ہمارا کیس ہے جو خان صاحب کے خلاف چل رہا ہے، یہ بھی 2 نمبر ہے، اور جو اس کا وکیل ہے وہ بھی 2 نمبر ہے، اور یہ جج جو ہے قاضی وہ بھی 2 نمبر ہے، اور ہمارا جس نے یہ بنایا ہے وہ بھی 2 نمبر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ لوگ پاکستان کا جو دشمن کا پالیسی ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کرنے کا ایک ناکام کوشش کر رہا ہے. ایک بھائی آج ہمارا شہید کیا ہے باجوڑ میں، اور وہ ایسا پھول کا جیسا ایک فلاور جیسا تھا، اور اس کو مار دیا، اور اس کا بڈھا باپ اور ماں جو ہے وہ لوگ مر کے وہاں پر دنیا نے دیکھی اور آپ لوگ نے بھی دیکھی. یہ سب اس کا جتنا بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے. یہ سب افسوسناک ہے، اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ افسوسناک ہے. یہ لوگوں نے ہر وہ اربا نہیں چھوڑا ہے جس میں بےعزتی ہو پاکستان کا، جس میں پاکستان کا انسلٹ ہو. پورا دنیا کا میڈیا جو ہے، انٹرنیشنل میڈیا، ہمارا پاکستان کے اوپر ڈسکس کر رہا ہے، ہمارے پاکستان کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں اس ٹائم، اور پاکستان کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ خان صاحب کو گرفتار کیے، یہ لوگ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس کے اوپر سزا چڑھائی. پھر بشرا بی بی کو، اور آج ہمارا یہ جو دوسرا جو بھائی شہید کر دیا ہے، یہ لوگ کا غصہ. اور ہمارا اس سے پہلا ثوابی میں ایک
रुकन था वो PTI का, उसको शहीद कर दिया। और ऐसा हमारा हाई कोर्ट पेशावर में एक वो साबिक मिनिस्टर था, उसका भी वो बेइज्जती हुआ था, उधर कोर्ट में आया था। ये सब प्लेनिंग से हो रहा है। ये लोग पाकिस्तान का दुश्मनी में उतर कर आया है। यकीन करो ये लोग का कुछ हया नहीं है, ये लोग का कुछ बैकग्राउंड नहीं है, ये लोगों का कुछ वैल्यू नहीं है, ये लोग का कुछ सियासी कोई 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 ओरिजिनल कोई पॉइंट नहीं है, कोई उसका विजन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। ये लोग पैराशूट पर आता है और हम लोग के ऊपर मुसल्लत होता है और हम लोग से बेवकूफ़ बनाकर और फिर पैराशूट पर जाता है। ये वो ज़माना चला गया। अभी ये लोग यही चाहता है जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। ये लोग ये सोचा कि ये खान साहब को सज़ा सुनाएंगी तो ये लोग बाहर आएगी और एक एहतजाज का माहौल क्रिएट हो जाएगी और फिर हम लोग को बहाना बन जाएगी इलेक्शन से भागने का। कुछ हम लोग इधर उधर का इमरजेंसी इधर उधर कर करके इलेक्शन को पीछे धकेल देगी। लेकिन कौम बहुत मालूम है और बहुत सब्र से काम लिया है। फिर आज वो लोग एक और कारनामा किया है, ये भी इसका कड़ी है कि ये पाकिस्तानी अवाम बाहर आ जाएगी और ये पाकिस्तानी मुल्क को रोडों में बस जलाएगी और यहाँ पर ताड़ों में और जगह जगह में इंतशार फैलाएगी और हम लोग को बहाना बन जाएगी कि भाई पाकिस्तान का हालत ख़राब है, हम लोग ये करेंगे, इलेक्शन से भागेंगे। तो हर अरबा ये लोगों ने नहीं छोड़ा है। ये सब जो हमारा कत्लेआम हो रहा है, हमारा भाई लोग शहीद हो रहा है, हमारा खान जो हीरा है दुनिया में, उसका एक मुकाम एक नाम है, वो जेल का सलाहों में है, कुछ और वजह नहीं है। ये लोग अपना जो 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 चोरी है, जो असासी है, जो जायदादी है, ये इसके पीछे छुपा हुआ है और ये 2-4% है, ज़्यादा नहीं है। ये हमारे ऊपर मुसल्लत है। यकीन करो ये पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तानी कौम का दुश्मन है और इंशाअल्लाह ताला ये लोग हम लोग इंसाफ के कटोरे में लाएंगी, ये कौम के कटोरे में लाएगी पाकिस्तानी अवाम की। ये लोग गिरवानों से पकड़ कर ये अवाम की अदालत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 8 फरवरी बहुत अनकरीब है और हम लोग हर हालात से ये इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। ये इंशाअल्लाह आज के बाद कल भी होता है और हम लोग इसका जो जवाब है ये हर वो जो ये लोग कर रहा है इसका जवाब दुगना भी नहीं और ये तीसरा नहीं, ये 10% से भी ज़्यादा इसको जवाब मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हम लोग 8 फरवरी में इसको 3/3 अक्सरियत से इसके मुंह पर ये इसका ये जो करतूत है उसको मुंह पर ये मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लोग ऐसा चपेट देंगे कि इसका ये दाग और निशानी पूरा ज़िंदगी नहीं जाएगी, इसका नस्ल भी याद रखेगी। और ये जो हमारे ऊपर ये गद्दार जो है, ये चोरों के साथ जो सपोर्ट हो रहा है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ है और इस लोगों ने अपना दलील रोज़ अपना दलील देते हैं एक्सपोज करने का कि हम लोग किया है और हम लोग किया कर रहा है। यकीन करो ये एटॉमिक पावर कंट्री है और ये मिलिट्री पावर कंट्री है, लेकिन ये हम लोग दुनिया में इतना जलील और रसवा किया ये लोगों ने कि हमारा पूरा दुनिया हमारे ऊपर अभी डिस्कशन और पूरा दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया जो है अभी डिस्कस कर रहा है। ये सब शर्मनाक है। हमारा कुछ खारिजा पॉलिसी नहीं है, हमारा अंदरूनी पाकिस्तान में रूल अपना नहीं है, इंसाफ का कुछ नाम निशान नहीं है। बस वहाँ पर परसों धमाका हुआ, पुलिस लाइन में धमाका हुआ है, यहाँ बाजोड़ में ये कत्लेआम किया, वहाँ PTI के वो सजाएं सुनाई जल्दी में। ये बोगस है, सब डुप्लीकेट है और इसका कुछ जड़ नहीं है, इसका कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ये उड़ेगी सब चीज़ और इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग का बारी आएगी और फिर हम लोग इंशाल्लाह उससे हिसाब लेगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। अभी मैं माइक लेके जाता हूँ अपना फ़हीम भाई के साथ। फ़हीम भाई आप कैसे हैं, आपका दिन कैसे गुजरा? और एक क्वेश्चन है, इफ्तिखार भाई थोड़ा सा माइक को म्यूट कर दीजिए मेरा भाई। इंशाल्लाह थैंक यू इंशाल्लाह। क्वेश्चन है फिदा भाई आपके पास आते हैं। 1 मिनट मेरा प्यारा भाई, 1 मिनट। अच्छा फ़हीम भाई, अभी पार्टी की क्या पॉलिसी है? ये जो बंदा शहीद हुआ है इस पे पार्टी की क्या पॉलिसी है? और दूसरा, ये जो बंदे ने नाउज़ बिल्ला अल्लाह के बाद नवाज शरीफ को नेक्स्ट बंदा माना है, तो इस पे PTI पार्टी क्या पॉलिसी है? ओवर टू यू फ़हीम भाई, वेलकम। अच्छा देखो, आज हमने प्रोटेस्ट किया ब्रैडफोर्ड कॉन्सुलेट के बाहर, जो खान साहब के हवाले से जो 2 डिसीजन आए हैं। तो वहाँ पे मेरे साथ मती भाई थे। मती भाई इस शख्स को बहुत नज़दीक से जानते थे और वो मुझे बता रहे थे, वहाँ पे उन्होंने उसके ऊपर बात भी की।
اوور آل اوبیسلی سارے بہت اپسیٹ ہیں. بہت ہی کریڈیبل آدمی تھا، بلکہ ایک طرح سے ابھی سے ٹکٹ نہیں ملی تھی، کسی اور کو ٹکٹ دی گئی، لیکن یہ بہت ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ تھا. تو بس کیا کریں سر، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے پارٹی ابھی تک تو کوئی ایسی بات پارٹی کی طرف سے نہیں آئی، اس لیے کہ آپ لوگوں نے بھی وہی بات کیا جو اوور آل سمجھنے میں آ رہی ہے. جیسے ابھی ہمارے دوست خان صاحب بول رہے تھے، افتخار صاحب میرے خیال میں بول رہے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر کے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے. حالانکہ انہوں نے ساری پری پول ریگنگ کر لی ہیں، انہوں نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جس میں یہ پی ٹی آئی کو یعنی کہ کٹ ٹو سائز نہ کر لیں. اور پنجاب میں یہ کچھ اس میں کامیاب بھی ہوں گے، یہ ہمیں اندازہ ہے، لیکن کے پی کے میں ان کی جرت نہیں پڑ رہی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے ٹرک استعمال کریں گے. تو ہمیں تو انیشلی جو سمجھ آتی ہے بات، وہ کامن سینس تو یہی کہتی ہے کہ اس طرح کی اور چیزیں بھی ہوں گی. ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن 8 فروری اگر یہ الیکشن کروائے تو یہ کسی طرف ہماری ڈائریکشن نہ چینج کر دیں. بس اوور آل ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. آج ہم پروٹیسٹوں میں تھے، تو دیکھیں آگے کیا بنتا ہے. سو دیٹس آل، تھینک یو. شکریہ. ایک چھوٹا سا میرا کوشچن ہے جو نیچے عوام کے لیے بھی ہے. آپ نے کہا کہ پری پول ریگنگ انہوں نے کی ہوئی ہے، تیاری کی ہوئی ہے. آپ عوام کو ان کی آگاہی کے لیے 3 پوائنٹ بتا سکتے ہیں؟ کون سے 3 بڑے پوائنٹ جو انہوں نے پری پول ریگنگ کی ہے کہ عوام اس سے کیئرفل ہوں؟ نہیں، پری پول ریگنگ اسی کو کہتے ہیں نا بی ایف ٹی بھائی، کہ دیکھیں بدلہ لے لیا. اس سے بڑی پری پول ریگنگ کیا ہوگی؟ یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا 25-30% ہمیں بہت ساری جگہوں پہ نقصان ہوگا، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں جو اوبیسلی آزاد امیدوار ہیں. وہ بھی وہی سلوگن استعمال کر رہے ہیں جو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائے کہ یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے. مثال کے طور پہ اس کی جتنی بھی جو بھی اس کا نشان ہے، زیادہ تر اس کے آگے پیچھے پی ٹی آئی کی یعنی پیمفلٹ چلتے ہیں، پی ٹی آئی کے نشان ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کا کلر ہوتا ہے. بہت سارے ایسے حرامی ہیں جو بائی ڈیزائن وہی کام کر رہے ہیں. یعنی وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، لیکن ساری کلر سکیم وہ استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنفیوژن لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. یہ بھی پری پول ریگنگ ہے، اور اس سے بڑی کیا پری پول ریگنگ ہوگی کہ انہوں نے ہمارے جو بہت تگڑے لوگ تھے ان کو تو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا. سو یہ پری پول ریگنگ ہے. پھر انہوں نے الیکشن کے دنوں میں انہوں نے بہت سارے مرے ہوئے لوگ زندہ کیے ہوئے ہیں. تو کیا یہ پری پول ریگنگ ہے؟ 100% انہوں نے کیا. بہت ساری رپورٹیں سوشل میڈیا پہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی گھر کے لوگوں کو 6 ڈیفرنٹ پولنگ اسٹیشن میں بڑی دور تک پھینکا ہوا ہے کہ گھر کے لوگ اکٹھے نکلیں گے تو کہاں کہاں جائیں گے. سو وہ سارے ٹرک ان دا ٹریڈ وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ خوف میں شکار ہے. جو اصل بات ہے، جتنے بھی لوگ نیچے سن رہے ہیں اور بی ایف ٹی بھائی، اس اینڈ آف دا ڈے جیسے لالا کہتے ہیں کہ 60% لوگ نکل آئے تو یہ 15-20% ریگنگ بھی کرے، بدماشی بھی کرے، الیکشن اس کے ہاتھ سے جاتا ہے. انہوں نے اپنے طور پہ سارا کچھ کر لیا ہے، پھر بھی ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ ڈٹرمن ہیں، تو بس وہ حرام زدگی کریں گے. یہ اس میں اور بھی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں، لیکن انیشلی یہی وہ پری پول ریگنگ ہے جس کو یہ کر رہے ہیں. بس تھینک یو. اچھا، ایک فہیم بھائی، ہم ایک ابو حمدان آپ کے پاس ڈیفینیٹلی آتے ہیں. آخری میرے کوشچن ہے، پھر سب کو موقع دیجیے گا باری باری. اچھا فہیم بھائی، ایک 3 پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں جو ہماری سامنے لوگ لے کر آئے ہیں، اور اویسلی آپ پارٹی آفیشیل کو بتا سکتے ہیں پارٹی کو. نمبر 1 انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بوگس ہر حلقے میں 10 to 20 نیشنل اسمبلی میں اور 5 to 10 صوبائی اسمبلی میں بوگس پولنگ اسٹیشن بنائے ہیں. دوسرا انہوں نے کیا کیا ہے کہ
کہ آپ کے جو اندر جو آپ کے بندے ہوں گے، آپ کا جو ایجنٹ ہوگا، اس کو جب وہ سائن کر دیں گے فارم، اس کے ایگزیکٹلی 45 منٹس بعد کسی بہانے سے اس کو باہر لے کر جائیں گے اور اس کو کڈنیپ کر دیں گے. I don't know اگر یہ آپ کسے. اور باقی بھائیوں کی پتہ ہے، میں سب کو موقع دیتا ہوں، تو یہ بھی اگر آپ پارٹی کو بتا دیں کہ پری پول ریگنگ میں یہ بھی اب ماشاءاللہ یہ کر رہے ہیں، تو ان کے اگر آپ پارٹی کو اوبیسی انفارم کر دیں. جی اس طرح کے بہت سارے ٹرک یہ کریں گے بی ایف ٹی بھائی. ٹھیک ہے، چلیں میں بتا دوں گا جن بھی لوگوں کو ہم سے پوچھتے. میں آج کی بات کرتا ہوں کہ آج لاہور میں جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں پینافلیکس کے حوالے سے. تو میری مدنی صاحب بات ہو رہی ہے، وہ جو لڑکی اندر ہے نا، اس کا کیس بھی وہی لڑ رہے ہیں، تو ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے زیادہ پیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب پھینک رہے ہیں کہ انبلیویبل. ان کی پوری کوشش ہے کہ جہاں پہ بلاول کھڑا ہوا ہے پنجاب میں، اس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ پھینکا جا رہا ہے. تو بس مطلب اور ظاہری بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم اس سے باہر تو نہیں نکل. آپ پیسیفک حلقے کی بات کر رہے ہیں. ہمیں جو رپورٹیں ملی ہیں یہ ایز اے ہول پورے پاکستان کی ہیں، ایک حلقے کی نہیں ہے. یہ جو ہے نہیں پورے ایسے پاکستان میں ایسے ہی ہے بی ایف ٹی بھائی. میں صرف آپ کو اس لیے اس حلقے کی بات کی کہ آج میری بات ہو رہی تھی، تو ان کو ہم سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. 2-3 کینڈیڈیٹ ہو رہے ہیں، تو میری ان سے بات ہو رہی تھی ڈائریکٹلی. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم نے زندگی میں کسی کو الیکشنوں میں اتنا پیسہ نہیں لگا دیکھا جتنا یہ بلاول بھٹو کے لیے لگایا جا رہا ہے. بس یہ اس طرح کی بات ہے. تو باقی ساری چیزیں تو ہوں گی. آپ باقی لوگوں کو انگیج کریں، میں سنتا ہوں آپ کی بات. جی وہ آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اوبیسلی آپ آفیشیل ہیں. ابو حمدان کا کوشچن تھا، سب بھائیوں نے میوٹ لگانا ہے، باری باری ایک ایک کوشچن کرنا ہے، سب کو موقع ملے گا. جی ابو حمدان بھائی پہلے آپ کے پاس آتے ہیں. جی اوور ٹو یو. السلام علیکم فہیم بھائی. ایک ویڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے، یہ پنجاب پولیس کے 2 اہلکار ہیں، انہوں نے ویڈیو ایک بنائی ہے، پیغام دیا ہے پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں ان کے لیے. ذرا اس کو سنیے گا، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. سب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ. الیکشن میں بالکل تھوڑے دن رہ گیا، تو میں نے سوچا کہ ووٹنگ اسٹریٹجی کے بارے میں آپ سے کچھ بات کر لیتا ہوں. اچھا، ووٹنگ والے دن آپ نے کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ. الیکشن میں بالکل تھوڑے دن رہ گیا، تو میں نے سوچا کہ ووٹنگ اسٹریٹجی کے بارے میں آپ سے کچھ بات کر لیتا ہوں. اچھا، ووٹنگ والے دن آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کسی کو شو نہیں کروانا کہ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. جب آپ ووٹنگ ڈالنے جائیں گے نا، تو آپ اپنے متعلقہ پارٹی کے خیمے سے پرچی نہ بنوائیے گا. آپ کسی نون لیگ یا کسی بھی پیپل پارٹی کے خیمے سے ووٹنگ کی پرچی بنوائیے گا. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے بنا کہ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کس سے ووٹ ڈالنے ہیں، تو آپ انہیں اظہار نہ کیجیے گا. اگر کوئی زبردستی آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے نا، تو اسے یہ کہہ دیجیے گا یا یہ نعرہ لگا دیجیے گا کہ جی اے بھٹو یا میاں نواز شریف کا نعرہ لگا دیجیے گا، اور آسانی سے آپ پولیس اسٹیشن کے اندر چلے جائیں گے. جب آپ پولنگ اسٹیشن کے اندر چلے جائیں گے، تو آپ نے کسی بھی پریزائڈنگ آفیسر یا کسی بھی پولنگ ایجنٹ کے سوال کا جواب نہیں دینا. آپ نے خاموش رہنا ہے، اور آپ نے یہ 2-3 کام لازمی کرنے ہیں. آپ نے ٹرانسپورٹ دوسری پارٹیوں کی یوز کرنی ہے. آپ نے پرچی دوسری پارٹیوں کے خیموں سے بنانی ہے. آپ نے کوئی بھی بینر اپنی پارٹی کا یا کوئی بھی جھنڈی نہیں لے کے جانی، نہ کوئی نعرہ لگانا ہے. اور فوٹ اپنا جلد از جلد کاش کرنا ہے. اور ہاں، اگر آپ کو کوئی بریانی شریانی نظر آئے، وہ بھی کھا پی جائے جائے. ایک اور کام کر دیا جائے، اس ویڈیو نے اپنے دوستوں اور عزیزاں نال لازمی شیئر کر دیا جائے تاکہ وہ. جی فہیم بھائی، یہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے ٹویٹر پہ بھی اور ٹک ٹاک پہ بھی، اور گروپوں میں اس کو بھیجا جا رہا ہے بہت زیادہ. تو اچھا، یہ بنانے والے پتہ ہے کون ہے؟ پنجاب پولیس. پنجاب پولیس 2 پولیس والے ہیں یہ. جی 2 پولیس والے ہیں. جی اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پر جو ہے پارٹی کا کیا رائے ہے، مطلب کہ یہ جو یہ کر رہے ہیں اپنی ایک جو پری پول ریگنگ ہے اس کو جو ہے لیگل شو کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ہے نا کوئی عوام پی ٹی آئی کے جو ہے نا حق میں کسی نے ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی کو جو ہے نا رد کر دیا ہے عوام نے. یہ اصل مقصد ہے. تو سر اس پر آپ لوگ کیا اپنا پیغام دے رہے ووٹرز کے لیے اپنا آفیشلس کی طرف سے؟ جی سر. اچھا ابو حمدان بھائی، یہ ویڈیو بہت پرانی ہے، یہ اب کی نہیں ہے، یہ پرانی ہے. ان کو انہوں نے ریپیٹ کیا، میں نے سنی یہ ویڈیو. سر یہ کچھ دن
पहले वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ मैंने सुनी है सर, मैं अर्ज जो कर रहा हूँ मैंने सुनी है। आपने अगर कुछ दिन पहले सुनी, मैंने बहुत पुरानी सुनी है। असल में एक्शन लिया, अगर आप लोगों ने सुनी है तो सर क्या सर आप एक सेकंड यार, एक सेकंड। एक्शन आप मुझे बताएं क्या एक्शन लेना चाहिए? चलो मुझे आप ही बता दें। सर तो उनको आगाही तो देनी चाहिए ना कम से कम आवाम को कि भाई इन बोगस जो है ना प्रोपोगंडास में या इन बोगस जो है वीडियोस पे जो है ना आप लोग तवज्जो ना दें, तो उनको लायामल बताया जाए ना सर, ये मेरा मकसद था। अच्छा चले, मैं ऐसा करता हूँ, पार्टी के लोगों को बताता हूँ। सर इस तरह की हज़ारों वीडियो, भुवनधान भाई, इस तरह की हज़ारों वीडियो मार्केट में हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि लोग कौन कौन सी हरामज़दगी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इस वीडियो में तो सिंपल है, इज़ क्वाइट ट्रिकी। ये तो मैंने अक्सर ब्रॉडो में बैठे सुना है, बल्कि हमारे चौधरी साहब हमारी अपनी ब्रॉडो में है कि उनको अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि आप पीटीआई का वोट हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यानी कि वो पोलिंग ना करने दें या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसको तो कईयों ने इसको इस एंगल से भी देखा है। तो सर वो कहते हैं जेड़ा कपो ही लाल, रोज़ कोई नई से नई बात आ जाती है। तो इसको इन अ वे करना तो पार्टी की जो पाकिस्तान में बैठे उनका काम है। सोशल मीडिया पे हम अपने तौर पे तो डिफेंड करते ही हैं जहाँ जहाँ हो सकता है। तो मार्केट में तो बहुत सारी जो सी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आपने कुछ वीडियोस मेरे साथ शेयर की थी, आइडियाज़ तो बहुत सारे। अभी आज मेरे पास एक वीडियो आई है, मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया लगा है, मैं अपलोड करने लगा हूँ। आप लोगों को भी कहूँगा कि उसके ऊपर काम करें। जैसे आज बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हमें पैनाफ्लेक्स नहीं, हमें डोर टू डोर के लिए लीफलेट्स दें, क्योंकि हम तो पैनाफ्लेक्स बनवा रहे थे। तो सर वो रोज़ डेमोग्राफी चेंज होती है, मार्केट में रोज़ कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। वैसे ये वीडियो पुरानी है, तो हम लोग बैठ के इसी तरह सोशल मीडिया पर उनको डिफेंड करेंगे कि आप लोग इनकी बातों पे। अच्छा जो इन्होंने कही है बात, उसमें तो इन अ वे ऐसे ही लगता है कि इट कैन गो इनटू आवर फेवर, क्योंकि अगर आप पीटीआई के फ्लैग पहन के जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको वो तंग करें। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी तरह या मेरी तरह हौसले वाले नहीं होते। हम तो अगर होंगे तो धड़ल्ले की चोट पे जाएंगे, लेकिन कुछ लोग अपने आप को लो प्रोफाइल रखते हैं, वो बताना ही नहीं चाहते कि हम इमरान खान को वोट दे रहे हैं, लेकिन वो दे रहे हैं। आधी तो 90% तो फौजी की सारी फैमिली है जो सी वो खान को वोट दे रही है। क्या पता अपने फैमिली को ना बताते हो कि कहीं कल को कोई बात ना हो जाए। तो ये इस तरह की बात है सर। आप उसके ऊपर अगर आप समझते हैं तो मैं बिल्कुल, किसी से भी बात होगी तो उनसे कहूँगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्पेकुलेट कर रही है, तो बिल्कुल उस पर बात की जा सकती है। अगर मैं अबू हमदान का क्वेश्चन समझो, वो क्वेश्चन कर रहे थे अबू हमदान साहब, मैं शायद वो कह रहे थे कि आप इंडोर्स करते हैं, आप इसको इंडोर्स कर रही हैं कि इसको रिजेक्ट कर रही हैं? नहीं, मैं ना इस इसको आइडिया इंडोर्स कर रहा हूँ ना इसे रिजेक्ट कर रहा हूँ। उसकी दो वजह हैं कि इट कैन बी उनका बोगस एजेंडा हो, उसको किसी और तरीके से स्पिन करें। अब ये किसी ने कोई बात कही है, इसमें कहीं से आप पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं, कहीं से आप नेगेटिव भी निकाल सकते हैं। तो ये उसी तरह की बात। सिंप्लीफाई करते हैं। आप इसको सुनने के बाद आपका पर्सनल जो पार्टी का पोजीशन क्या है कि हम उसको फॉलो करें कि इसको फॉलो नहीं करें? देखिए हम इसको यही कहेंगे कि ये पार्टी, या फॉलो करें या रिजेक्ट करें, ये पार्टी का, ये पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है। अपने तौर पे जितने भी लोग हैं अपने, हाँ जी, ठीक हो गया, अपनी तरफ लोगों ने काम करना है, ठीक हो गया। एक सेकंड जी सर, ये बेहतर नहीं है कि हम अपने वोटर्स को ये ताकीद करें कि वो लोग 8300 पर मैसेज करें? आबिद भाई अगर वो स्क्रीन चला दीजिएगा प्लीज़। तो 8300 पर जब ये लोग मैसेज करेंगे तो उनका क्या कहते हैं, हल्के का कोड
حلقہ نمبر اور گھرانہ نمبر، یہ تینوں ان کو جو ہے میسج میں مل جائے گا تو وہ گھر سے ہی پرچی بنا کر چلے جائیں. یہ بہتر ہے نہیں ہے آپشن سر؟ جی سر جی بالکل بہتر ہے، اور اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، اس میں نئی بات کیا ہے. یہ تو پارٹی کے سارے ہی پلیٹ فارم پہ سب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جاؤ. بلکہ ابھی تو بہت ساری ایسی چیزیں بنی ہیں کہ لوگ ڈور ٹو ڈور اپنے ہاتھ میں پوری پرچی میں آپ سے شیئر کروں گا وہ لے کے نکلے ہوئے ہیں. بہتر تو بہت ساری چیزیں ہیں ڈفرینٹ جگہ پہ بھی اپنا. یہ تو پارٹی نے اوپن لکھا ہے نا کہ سب لوگ اس کے پارٹی کی سائٹ پہ جائیں. آپ اپنا NSI نمبر ڈالیں، آپ اپنا نادرا کارڈ نمبر ڈالیں، وہ آپ کی کانسٹیچوئنسی بتائیں گے، آپ کا کینڈیڈیٹ بتائیں گے اور اس کا انتخابی نشان بتائیں گے. تو یہ تو مطلب کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو جن لوگوں کو پتہ ہے ان لوگوں کو پتہ ہے. صرف فرق یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ان چیزوں کے ایکسیس نہیں ہے، وہ ہمارے لیے گرے ایریا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ فٹ ورک کرنا پڑے گا. تو وہ لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں سر وہی کر رہے ہیں. اس وقت میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تھرو آؤٹ اس طرح کی کیپیسٹی میں بہت سارے میں نے یہ دیکھی ہے. میں نے ابھی کسی اور دوست نے بھی کلپ بنائے ہیں، اچھی چیز ہے بالکل. یہ طریقہ دیکھیں، کوئی بھی طریقہ بھوم دھان بھائی استعمال کیا جا سکتا ہے جو ہمارے ووٹر کے لیے کنسرن ہو. جیسے جو آپ دکھا رہے ہیں اس طرح کے ایک دو اور فارمیٹ بھی ہیں جس میں لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، ان کو پرچی دے رہے ہیں، ان کا انتخابی نشان دے رہے ہیں، اور جب وہ میں نے ابھی وہ ویڈیو ابھی اپلوڈ کروں گا جو ہمارے بریڈ فورڈ کے پریزیڈنٹ ہیں، اس نے اس کے اوپر بریڈ فورڈ سٹی PTI کے پریزیڈنٹ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے. میں اپلوڈ کروں گا کیونکہ آج سارا دن تو پروٹیسٹ، پھر بہت ساری کمپینوں کو کیسے رن کرنا ہے، کچھ MPs تو لگے ہوئے ہیں سر. ٹھیک ہو گیا ابو حمدان بھائی، آپ کا کوشچن ماشاءاللہ ہو گیا. ابھی آگے لے کر چلتے ہیں زہرا سسٹر کے پاس. زہرا سسٹر، آپ کا اگر کوئی PTI آفیشل سے کوئی کوشچن ہو. میں یہ بھائی ابو حمدان سے اتفاق کروں گی کہ بے شک فہیم بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری طرف سے فہیم بھائی کو سلام ہو. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہلے، لیکن جیسے جیسے ویڈیو آئے ہمیں کاؤنٹر بھی انہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگ مس گائیڈ نہ کریں کسی کو، لوگ مس گائیڈ نہ ہو کسی ویڈیو سے، کیونکہ یہ ہو رہا ہے. کیونکہ مختلف ایوینیو ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ واکنگ والے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، میجورٹی میں لوگ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. جو سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے وہ فیس ٹو فیس واکنگ کریں گے. تو ہمیں ہر سورس کو استعمال کرتے ہوئے ہر ذہن سے اٹھنے والے سوال کو اور بھٹکنے والے ذہن کو ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے کسی چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنی بار رپیٹ ہو چکی ہو. 8 فروری تک ہم بھی بار بار اگر رپیٹ کریں تو میرا نہیں خیال کوئی مذائقہ ہے. اس کے پازیٹیو سائن تو آئیں گے، نیگیٹو نہیں آئے گا. کیونکہ جب کوئی انسان پریکاشنلی کچھ کرتا ہے تو وہ نقصانات سے بچنے کے لیے کرتا ہے. اگریڈ ہے، اس میں تو کوئی کوشچن نہیں. اگریڈ ہے بالکل. زہرا سسٹر، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ پھر میں آگے مائک لے کے جاتا ہوں. آپ کا اگر کوئی کوشچن بھی ہو. اچھا، عنایت لالا آپ کے پاس آتی ہیں. آپ کا کوئی کوشچن ہے PTI آفیشل سے؟ عنایت لالا. عنایت لالا آپ کا میوٹ لگا ہوا ہے میرے خیال سے. جی لالا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کسی بھی موضوع پہ اگر PTI کا آفیشیل پوائنٹ آف ویو آپ لینا او چاہتے ہیں لالا تو میرے بڑے بھائی ہیں، PTI آفیشل کیوں کہنا شروع کر دیا لالا کے سامنے. بھائی ہم نے کہیں سے تو سوال جواب کرنے ہیں نا. آپ آفیشیل ہیں، یہاں پر تو آفیشیل کوئی بھی نہیں. بھائی یہ یقین کر لو، آپ ایک ٹیچر سے پوچھ رہے ہو اسٹوڈنٹ سے کوئی سوال. آپ نے اوپر بیٹھنے کے نیچے جانا ہے. فدا بھائی بالکل ٹیچر ہیں. ویسے تو اسٹوڈنٹ مجھے وہ میں نے سنا ہے مجھے کچھ وہ بھی کھلا رہے تھے. آپ تو آپ بھی میرے سے سینئر نہیں، آپ اسٹوڈنٹ سمجھتے مجھے. میں نے وہ آپ کی گفتگو سنی ہوئی ہے
अच्छा आप मलक साहब आप मैं मुझे वो तो गधे का गोश्त नहीं मुझ खिला रहे थे, वो सारा कुछ कर रहे थे। नहीं अच्छा आ CID करने देती ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है, ठीक ठीक, बहुत अच्छा अच्छे। फिदा भाई एक मिनट, लाला की बारी है। फिदा नहीं भाई वैसे मरते तक इंसान स्टूडेंट ही रहता है जी फिदा जी मेरा जी, सही प्यारा कह भाई, रहे हो आप। मेरा प्यारा भाई वेट करें, डेकोरम को खराब ना करें। फिदा मेरा प्यारा भाई, आपके पास डेफिनेटली इनायत लाला की बारी है, फिर आपके पास आएंगे। इनायत लाला आपका कोई क्वेश्चन हो, ये जितनी वीडियोस घूम रही हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपको, ओवर टू यू लाला। मैं तो सबसे अभी सोच रहा हूँ, जिस वक्त से आपने ये वीडियो चलाई है ना 2-3, खासकर ये मेजर ताहिर इकबाल का, इसके बाद मेरा ये ख्याल है कि मैं आज कोई भी तरीका हो, मैं कुछ ऐसी वीडियो वायरल करूँ ताकि लोगों को थोड़े आग भी लगे और थोड़ी सी गैरत भी काए और थोड़ी सी ईमानी जज्बा भी पैदा हो। क्योंकि मैं जो रोज़ देखता हूँ हम ऐसे गिरदाब में चले जा रहे हैं। मेरे ख्याल में वो जो मैंने इंटरव्यू देखा है ना डॉक्टर शमशाद अहमद का, वज़ीर सेक्रेटरी ख़ारजा का, वो जो कुछ कह रहा था, ये तो कसदन हमें उधर लेके जा रहे हैं। यानी कि ये इस वक्त इनका जो तरीक़ेकार है, मैंने इससे पहले इस पर बड़ी लंबी डिबेट की है। अभी मैं हट रहा हूँ उस आपके सवाल से थोड़ा सा फॉर ए मोमेंट। तो उसमें ये हुआ है कि उसने कहा ये बहुत सोच समझ कर रहे हैं कि KPK और बलूचिस्तान में किसी न किसी तरीके से इलेक्शन को मुलतवी करे। और दूसरी तरफ कोर कमांडर मीटिंग में भी बहस हुई है कि हालात ठीक नहीं है, और इलेक्शन कमिश्नर ने भी कह दिया है कि हमारे पास इस वक्त बैलेट जो है वो कम है, जो कि हमें उसके लिए वक्त चाहिए। तो खुदा करे ये टाइम इनको मिले। ये PTI के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, क्योंकि बड़े केसेस चल रहे हैं पार्टी के मतलब पार्टी पर, कि इस वक्त पार्टी मौजूद है और हम आज़ाद कैंडिडेट कैसे हैं। जैसे मैंने सलमान कमराजा की बात की है, तो ये तो हर चीज़ को लटकाते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ महीना नहीं 2 महीने ये लेट करे इलेक्शन को, हमें खुशी है। लेकिन वो कह रहे थे कि इस वक्त इनका ख्याल ये है कि इस तरह करके तो हम पंजाब में वो कुछ करें ताकि कभी न पंजाब को आज़ादी नसीब हो और न सिंध को आज़ादी नसीब हो। और वो कहता है अपने तजर्बे के लिहाज से 40 साल बहुत बड़ा तजुर्बा होता है वजारत ख़ारजा में रह कर, और इतना मशहूर आदमी। वो कहता है कि जो कुछ मैंने अपने मेरे ज़ेर निगरानी तक अमेरिका में याह्या खान, तो उसने कहा, वो रोते रोते कहता रहा कि मेरी गलती भी है, लेकिन ये सब कुछ मुझसे भुट्टो ने कराया। कहते हम उसी मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं कि अब पंजाब और सिंध को ये किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं, यानी सन 71 वाली पोजीशन पैदा करके सिंध और बलूचिस्तान और KPK को जुदा करके ये कोई और गेम खेलना चाहते हैं। और फिर यही मौजूदा चीफ कहेगा कि ये तो मेरी गलती नहीं थी, मेरे से नवाज़ शरीफ ने ये सब कुछ किया। तो मैं तो बहुत दूर तक सोच रहा हूँ इन चीज़ों को, कि हकीकत भी यही है कि इस वक्त हालात ये है कि जिसको ये गिराना चाहते हैं वो गिर नहीं रहा। ये फर्जी चीज़ें छोड़ दीजिए कि 14 साल की सज़ा हो गई तो 10 साल की, अभी 14 की और आ जाएगी अलकादर ट्रस्ट में। इससे कुछ नहीं होता, ये 5 मिनट के केसेस नहीं हैं। इसमें अभी जाऊंगा तवील हो जाएगी बहस, तो उस पर बहस नहीं करते। इससे कुछ नुकसान नहीं पहुंच रहा। जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट पूरा हो चुका है बुशरा बीवी को गिरफ्तार करने के बाद। और अभी लेटेस्ट खबर ये है कि उसको बनीगाला पहुंचा दिया गया है, हाउस उस बनीगाला में वो जेल गुजारेगी। बहरहाल ये फेक है या सच है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनका प्रोग्राम यही है जो आपके सामने मैंने रख लिया है कि किसी न किसी तरीके से, जैसे ये शख्स को शहीद किया गया KPK में, इस तरह के हरकत ये करते रहेंगे। लेकिन 8 फरवरी तक हम लोगों ने कोई मज़ाहमत नहीं करनी, हमने उसी तरफ नज़र रखनी है। 8 फरवरी को इलेक्शन करे न करे, हमारा जो गोल है वो वही 8 फरवरी का है। तो अगर हम उससे पीछे हटेंगे इस वक्त तो ये नुकसान में हम जाएंगे। तो जिस तरह का उम्मीद है कि इस वक्त ये 60 टर्नआउट 60% से भी ऊपर जाएगा, इनके पास फिर कोई तरीका रह नहीं जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि इससे आगे भी ये करेंगे। अभी बलूचिस्तान में जो परसों हुआ है वो आपके सामने है, KPK में हो गया ये आपके सामने है, जो पाड़ा चिनार में हुआ वो आपके सामने है। और इसीलिए दोनों मीटिंग कर रहे हैं
यानी इलेक्शन कमीशन और कोर कमांडर मीटिंग में जो कुछ हुआ वो आपके सामने रख रहा हूँ। इसका मतलब है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, कम अज़ कम KPK और बलूचिस्तान में इलेक्शन न कराए जाए। तो ये बहुत बड़ा गंभीर सूरत हाल बन चुकी है, और वही बन चुकी है सन 71 वाली। बल्कि इससे भी अगर आप आगे जाएंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1652 में वजूद में ये सब कुछ आया था, और जिस तरह तख्बे तहाइफ उस वक्त भी तो शखाना था, और जहांगीर को क्या कुछ भेजा गया और फिर उसने क्या उसके बदले में किया, फिर ये बरसग़ीर कैसे ग़ुलाम बना। अब इनका जो मौजूदा है इस वक्त जो सरकार है, ये बड़ा सरकार जिसको कहते हैं, मतलब ये जलील सरकार वर्दियों वाले, उनका ख्याल है कि हमारा अभी निजात नहीं है, हम तंग गली में पहुंच चुके हैं। तो बेहतर है कि अगर हम इस तंग गली में है तो इस मुल्क को रहना नहीं चाहिए। उनका प्रोग्राम ये है कि इस मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए या 4 हिस्सों में, ये जैसे सुनने में आ रहा है। और ये बिल्कुल है कि इसको आप इतना बड़ा वो न समझिए। अगर एक शख्स ये खड़े होकर, एक मेजर, वो कहता है कि अल्लाह के पास अगर किसी हस्ती की हैसियत है तो उसका नाम नवाज़ शरीफ है, तो ऐसे कौम से, ऐसे लोगों के शऊर को ज़रा देख लीजिए। उनके लिए पाकिस्तान का कोई मकसद नहीं है। अगर वो बीच में से हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल कर, और ये खुलफाए राशिदीन और सबको, तो इनसे आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। इस वक्त ये लाला भाई एक क्वेश्चन है आपसे, लाला भाई आपसे एक क्वेश्चन है। आपको याद होगा पिछले साल ना न्यूयॉर्क का गवर्नर पाकिस्तान गया था, और पंजाब को, स्टेट पंजाब को, सूबा पंजाब को न्यूयॉर्क की सिस्टर स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। सारा याद है ये याद है? हाँ जी। इलेक्शन में उस चीज को जरा फोकस कीजिएगा। पंजाब के ऊपर इसलिए फोकस किया जा रहा है, पंजाब का इक्तदार लेने के लिए इसलिए की जाइए। असल मतलब ही तो पंजाब है ना। देखिए मेरी बात जी जी, आपका इस वक्त जो फौज है 70% पंजाब से है, 30% KPK से है। आपके पंजाब के रकबे को देख लीजिए, आबादी को देख लीजिए, इसी का नाम है पाकिस्तान। ठीक है, अगर हम जितना भी कहेंगे ये हकीकत है। 12.5 करोड़ की आबादी है। तो आपको पता है ना सिस्टर स्टेट का मतलब कि जो न्यूयॉर्क स्टेट पर होल्ड होगा, जो न्यूयॉर्क के लॉज हैं, वो वहाँ सिमिलर लॉ वैसे लॉन्च किए जाएंगे। मैं मुख्तसर करने की वजह से ये बात कर रहा हूँ, ये अभी से पता नहीं है, पहले से है। ये आप बात सही कर रही है, लेकिन ये है कि देखिए इस वक्त हमने इंतज़ार करना है कि जो कुछ इमरान खान ने कहा है कि क्या है इमरान खान का कि मज़ाहमत न करे। क्या वो डरता है? वो नहीं डरता, लेकिन इनके मकासद पूरे हो जाएंगे। अगर इस वक्त हम कोई भी रिएक्शन देंगे तो ये पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे। तो आपके जो आज़ाद कैंडिडेट कामयाब होंगे, फिर इनको धांधली की भी ज़रूरत नहीं है, फिर उनको ये किसी न किसी तरीके से उचक लेंगे। ठीक है, तो यही वजह है कि इस वक्त पार्टी बचाने की, निशान तो दूर रह गया ना, निशान को छोड़ दीजिए। उसमें जो फहीम भाई बात कर रहे हैं कि 20 से 25% वोट ज़ाया होंगे, ये हकीकत है। चलो 20 और 15 न सही तो 15% भी बहुत बड़ा मार्जिन है। जब वो गलत वोट, यानी एक बकरी और भेड़ में कैसे आप, यानी दोनों की सींगें इन्होंने बनाई है। जो इलेक्शन पोस्ट पर लगे हुए हैं पोस्टर पर, तो दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं। तो एक सादा सा आदमी जाकर उसको बकरी भी समझेगा, उसको भेड़ भी समझेगा। तो ये हर जगह इन्होंने ये काम किया है। ये इलेक्शन कमिश्नर जो है, ये जलालत का पुतला, ये सारी ख़राबी इस शख्स की वजह से है। और फिर कंपनी की सरकार जो है वो इससे भी आगे 2 कदम आगे निकल चुके हैं। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम रिएक्ट करेंगे और ये फिर पार्टी को माफ़ कर देंगे या लोगों को माफ़ करेंगे, लोगों में गैरत होती तो ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो चीज़ तो अभी है नहीं, वो आएगा वो गैरत, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अगर वो नहीं आता तो इनका ये ख्याल है कि हम इस तरीके से इसको 2/3 मेजॉरिटी देकर, अभी झगड़ा क्या है कंपनी और नवाज शरीफ का, उस मुआहदे के बाद जो लंदन में मुआहदा हुआ था 2/3 मेजॉरिटी का हुआ था, जिसमें उसके बाद ये भी था कि बुशरा बीबी को कैसे गिरफ्तार करना है। ये सारा कुछ लिखा जा चुका है, फिर उसकी वीडियो भी बन चुकी है।
یہ اس شخص سے کچھ بھی امید رکھے جو اس وقت اپنی سرکار جس کو کہا جاتا ہے تو وہ تو کرے گا۔ اب عوام نے الیکشن پر توجہ دینی ہے کہ ادھر سے ہم اگر خالی ہاتھ نکلے تو پھر یہ اور کچھ کریں گے تو وہاں عوام ریئیکٹ کریں گے۔ اچھا جب وہاں عوام ریئیکٹ کریں گے اور اتنا بڑا فساد ہوگا، یقین کیجئے خاص کر KPK میں، کہ ان کو پھر کیا کرنا پڑے گا کہ یہ بہت لمبا پروگرام ہے کہ اتنا فساد ہو جائے کہ پھر ہم جو پیس کیپنگ فورسز ہے دنیا کے وہ اتاریں، اور اس کے آڑ میں پھر ان کو کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے اب حالات تمہارے بہت خراب ہو گئے ہیں تو آپ ایسے کریں کہ ہم آپ نے یہ اثاثے یہ کھلونے جو رکھی ہوئے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ بہت لمبی چیز جا رہی ہے، یہ ایک نہ ایک دن آپ لوگ یاد کریں گے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ لالا بھائی یہ الیکشن جو ہیں وہ فیصلہ کن تو نہیں ہے، الیکشن ہو بھی جائیں اور PTI اکثریت بھی لے لے، پھر بھی جو الیکشن ہے وہ فیصلہ کن نہیں ہے کہ اس میں گورنمنٹ بننے والی نہیں ہے۔ تو میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ان کا پروگرام یہی ہے کہ یہ فساد پیدا کریں گے، اس کا ریئیکشن آئے گا، KPK میں زبردست ریئیکشن آئے گا، اور اس ریئیکشن کے بدلے میں دنیا جو مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ مقاصد ان کے حاصل ہو جائیں گے۔ اور یہ خواب تھا نواز شریف کا، اس کا خواب پورا ہو رہا ہے، پاکستان دشمنی کا خواب، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن افسوس کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا بھی کبھی ہم نے سوچا تھا کہ ہمارے یعنی اسٹیبلشمنٹ اتنی بھی گر جائے گی نواز شریف کے سامنے کہ وہ پاکستان کو بھی قربان کریں گے اس کے خواہشات کے مطابق۔ اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ان حالات میں، اگر آپ کل ایک شخص جا رہا ہے کورٹ میں، ایک وکیل، کل آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، وہ کہے گا کہ بھائی کورٹ میں نہیں، ساری وہ انٹرنیشنل وہ جو کمیٹی ہے جو ترتیب دیتے ہیں پورے دنیا کے کورٹ کے، اس کا کیا نمبر ہے، انہوں نے یہ اعتراض لگا دیا ہے کہ یہ 130واں نمبر نہیں ہے، 198 ممالک میں آخری صفحے پر ہمیں رکھے، ہمارا یہ مقام نہیں ہے، ہمارا نمبر ہے 198، 130 نہیں ہے۔ یہ جو کل اور پرسوں سے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ یہ کیسز تو نہیں ہے، اور جس طرح چلائے جا رہے ہیں یقین کرو اگر کسی راہ چلتی ہوئی شخص کو آپ جج بنا کر بٹھا دیں گے نا تو وہ ان سے بہتر فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ حالات ہمارے ہو گئے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے کیا حالات تھے اس ملک کے اور آج دیکھ لیے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور ابھی تک میں خود جب کبھی اکیلا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے اس ملک سے کچھ اور خیالات تھے اور اس کمپنی سے کچھ اور ہمارے ذہن میں رکھا ہوا تھا، لیکن وہ تو بالکل برعکس نکلا، بالکل برعکس نکلا۔ لیکن لالا بھائی ایک بات کنفرم ہے نا کہ کمپنی اور نواز شریف ویڈیو سے کنٹرول کر رہا ہے کمپنی کو، کمپنی ویڈیو سے کنٹرول کر رہی ہے ججوں کو اور لوگوں کو، تو یہ ویڈیو والا جو ریموٹ کنٹرول ہے نا اب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے۔ یہ صرف ایک شخص کا کارنامہ نہیں ہے، نواز اوسی شریف بھائی لیڈر ہے، السلام کبھی علیکم لیڈر اوسی تھا۔ بھائی، میری بات سنیں، یہ میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جنرل راحیل سے لے کر لالا نایت اللہ، سب لوگوں نے ایک سیکنڈ لالا ایک سیکنڈ، BFT بھائی مجھے اجازت دیجئے، اگر آپ کے ذہن میں اور کوئی آفیشیل سوال ہیں تو کر لیں، تو مجھے پھر اجازت دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور آفیشیل سوال ہے تو کریں۔ میں سے جب سوال کیا گیا میں سویا ہوں، میرے آنکھیں لگ گئی تھی، تو میں نے جو کچھ بولا وہ میں نے بس بول دیا، مجھے پتہ نہیں تھا BFT بھائی کا مقصد کیا تھا، لیکن بہرحال مجھے کہنا تھا تو وہ میں نے کہہ دیا۔ حالات نہیں میں تو صرف ٹھیک ہو گیا۔ فدا بھائی نے ہاتھ اٹھایا، میں ایک سوال کا جواب یہ فہیم بھائی ایک سوال کا جواب دیں، یہ نادیہ خٹک کا پارٹی میں کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں میری سسٹر، بات یہ ہے کہ ہم اپنی گٹ فیلنگ پہ ہر کسی کو ناپسند بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو پسند بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خان صاحب کے جب سے جلسے ہوتے تھے شی از آلویز دیر، وہ ہمیشہ وہاں پہ رہی ہے، ابھی بھی وہ ایفرٹس نہیں ہے، رونے کے علاوہ کوئی ایفرٹس نہیں ہے۔ ابھی کل فیصلے پہ بھی ان کا روتے میں بس ایک فیصلہ ہے، یہ تو خان صاحب کے لیے تو بہت سارے لوگ روتے ہیں نا، یہ ایک تو نہیں ہے۔ زہرا بہن میری وجہ دے سن لیں۔
मेरी वजह आप सुन लें। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि तमाम लॉयर्स की कॉन्फ्रेंस में, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, विदाउट सेइंग, विदाउट एनी रोल पासिंग, ये बीच में इनका फेस होता है। और ये मैं इसलिए भी आपको कह रही हूं, इस तरह के फेस ही पार्टी को मुस्तकबिल में नुकसान देते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, और कोई नहीं। और मेरा क्या हो सकता है, आपको पता ना मैं पार्टी के ओहदेदार हूं और ना ही मैं कोई पार्टी से। मैं एक सेकेंड, मैं इसका जवाब देता हूँ। और कोई सवाल तो कर लें, फिर मैं इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी नज़र में पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका टेक्निकली पार्टी में कोई रोल नहीं है, लेकिन वो पार्टी में हैं और कहीं ना कहीं वो फिट हैं। ठीक है, अब हर किसी पर अगर हम उंगली उठाएंगे तो आपको लाखों लोग पार्टी में ऐसे मिल नहीं जाएंगे। फहीम भाई, आप ये देखें, हम पार्टी के ओहदेदार नहीं हैं, लेकिन हम वीडियो बना के आवाज उठाते हैं। बल्कि ये जो ब्रॉड जिस पे हम सब बैठे हुए हैं, इसमें मेजॉरिटी लोग अपना टाइम कीमती निकाल के अपनी आवाज को रेस करते हैं, जिनका कोई पार्टी का ओहदा नहीं है, अपनी फाइनेंशियली और टाइम की कुर्बानी देते हैं। लेकिन ये जो नमूदो नमाइश है ना, इसने हमें जड़ से मार दिया है। और एक गलती को अगर आप लोग नहीं ठीक करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो फिर आने वाले टाइम में कभी ना कभी वो कैंसर जरूर बनेगी। अच्छा, अब मैं बात करूंगा, अब मैं बात करूँ। लाला एक सेकंड, मेरा सवाल ऐड कीजिए इसके साथ प्लीज। ये मैं कल भी देख रहा था, परसों भी, जब भी कोई वकला आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये खड़ी रहती है, इसने कभी कोई बात नहीं आगे फेस करके जैसे बर दिखलावे का है, जब इसने कोई वीडियो नहीं आज तक बनाई। अच्छा, वीडियो तो यार बना आप सकती है। लोग नो सवाल कर रहे हैं या आप क्रॉस टॉक कर रहे हैं? आपने सवाल किया, नेचुरली मुझे भी फील हुआ था 2-3 दिन से कि ये औरत आकर खड़ी रहती है। इसने एक लफ्ज कभी नहीं बोला। ये 12-13 महीनों में जो ये इंक्वायरियां हो रही है, पेशियां हो रही, ये खड़ी रहती है। इसका क्या मकसद है? खड़े होने का मकसद समझ नहीं आता। बिल्कुल लाला, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं अब अगर आप बीच में क्रॉस टॉक ना करें तो मैं जवाब दूं। मैंने क्रॉस टॉक सवाल रखा है आपके सामने। अच्छा, फिर आप थोड़ी से म्यूट कर लें लाला, अगर इजाज़त है। मेरे सीनियर हैं तो मेरे ठीक, अच्छा थैंक यू। पहली बात यह है लाला, मैंने पता, मुझे लगता है कि यहाँ मैं कभी कभी कोई ऐसी बात करता हूँ जो आप लोगों को समझ नहीं आती हो। हर बंदा अगर एक पॉइंट, मैंने कहा पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी में मिसफिट हैं, लेकिन वो पार्टी में हैं। अब इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में वो कहते हैं अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी होता है। ठीक है, एक दूसरी बात यह है कि पार्टी में जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, अगर हमने हर किसी को टेक ऑन करना शुरू कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा। तो तीसरी बात यह है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा लाला को मैं एड्रेस करते हुए, कि जहां मैं बैठा हुआ हूँ पीटीआई यूके में भी बहुत सारे लोगों की तादाद ऐसी है जिसको हम कहीं ना कहीं मैनेज ही कर सकते हैं, लेकिन उनमें वो जो पॉलिटिकल शऊर है वो शायद थोड़ा टाइम लगे। जो किसी भी तहरीक में जब बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, हर कोई इतना आर्टिकुलेट नहीं होता, हर कोई हर चीज़ को समझ नहीं रहा होता। तो जब वो इर्तिका से गुज़रते हैं, कुछ लोग फिट होते हैं, कुछ लोग अनफिट होते हैं। शी माइट बी वन ऑफ देम, लेकिन क्योंकि किलो दे दूं भाई आपको, फहीम भाई, इसे मखसूस कुछ चैनल, अब मेरा लफ्ज गौर से सुनिएगा आप सब लोगों के लिए, इसे कुछ मखसूस चैनल इसका रोते हुए चेहरे की पब्लिसिटी करवाते हैं। वो देखें नादिया खटक रो रही है। हुज नादिया खटक? क्या अगर जिले शाह जैसा वीडियो बना सकता था शहीद, जिले शाह जैसा आवाज निकाल सकता था जिसे लोग मजूब कहते थे, तो इस खातून की फिर क्या हैसियत है? इसलिए किसी भी चैनल, मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरी बहन, अब आपने अगर उसके ऊपर उंगली रख ली, कंप्लीट करें फहीम भाई आप। अब मैं कैसे कंप्लीट करूं? आप दोनों ही ज़ारा बहन भी और आप भी तरफ बोल रहा हूं, तो आप एक मिनट खामोश ज़ारा बहन को कहता हूं जरा खामोश हो जाए, आप कंप्लीट करें। अच्छा ठीक। अच्छा, पहली बात यह है कि मैंने कहा कि दोबारा कह रहा हूं कि पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मिसफिट होंगे, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। ठीक है, फिर तीसरी बात मैं करने लगा था, फिर बीच में इंटरप्ट हो गया। जो
تحریک انصاف پاکستان ہے، ان میں اینڈلیس ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن وہ رول پلے کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں ان کو شاید کوئی پروجیکشن بھی مل رہی ہے، وہ ہر وقت خان صاحب کی فیملی کا پارٹ بنی ہوتی ہیں. اب اس پہ میں کیا کہوں، میرے تو کنٹرول میں یہ بات نہیں ہے. میں بھی دیکھ کے یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کا کوئی پولیٹیکل رول تو ہے نہیں. اگر آ کے اس نے رونے والی شکل بنا کے ہی بیٹھنا ہے اور کوئی پولیٹیکل کام نہیں کرنا تو وہ پارٹی کے لیے ایسٹ تو نہیں ہے، لیکن وہ وہاں پہ موجود ہے. اب اس کو میں پکڑ کے ڈنڈے ماروں، اس کا سر پھاڑوں، یہ تو پارٹیاں جب بہت بڑی ہو جاتی ہیں، میری بہن، میرے بھائی، جتنے بھی لوگ ہیں، پارٹیاں جب بہت بڑی ہو جاتی ہیں تو ہر طرح کا کراؤڈ آتا ہے. کوئی کراؤڈ ایسا ہوتا ہے اونلی ڈوئنگ نتھنگ بٹ شوئنگ ایوری تھنگ. تو بہت سارے اچھا ایسے فہیم لوگ. بھائی، اگر میں اس کو سمرائز کرتا ہوں، آپ کی ہیلپ کر لیتا ہوں. وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے باقی لوگوں کا کیا ہے، وہ صرف اس ایک خاتون، میں تو اس کا نام بھی نہیں سنا تھا، یہ فوزیہ خان بھی ایک کوشچن کر رہی ہیں. تو اگر اس خاتون کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ یس یا نو، پھر آگے چودھری بھائی نے یار کرانا ہے. میرے بی ایف ٹی بھائی، پتہ آپ لوگوں کی نا بعض دفعہ میں پریشان ہو جاتا ہوں. نہیں، میرے آپ خیال سے اس نے کلیئر کر دیا کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ شاید وہ فیملی کی طرف سے انوالو ہے، شاید اس کے فیملی کے ساتھ ریلیشن ہے، یا شاید فرینڈشپ ہے فوز جس کی وجہ سے. جی سٹانس کی گئی ہے کہ آپ لوگ اس پہ بات کریں، کہ آپ اس پہ بات کریں کہ اس کا کردار کیا ہے، اور ایک بندے کی جگہ یار ایک اللہ کم از کو کم پتہ ہوگا، آفیشل ذرا دیں ان جو کو بولنے کمپلیٹ والا کرنے وکیل ہے دیجیے. اس کی جگہ یہ گھیر لیتی ہے خاتون. تو تو اس پہ لالا بات ہونی چاہیے. لالا مجھے ایک انوالو دیں ہو ذرا جائے ٹھیک نا، ہے سیکنڈ کوئی اوسی مجھے. بات بھائی، نہیں، ہمیں دیکھیں، وہ اپنی فہیم بھائی آپ کمپلیٹ کیجئے پلیز. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم. لالا ذرا ایک سیکنڈ مجھے دے دیں. دیکھیں، ہم جو لوگ تو گراؤنڈ پالیٹکس سمجھتے ہیں نا، اچھا ایک ٹھیک منٹ، ہے نا اوسی فہیم بھائی، بھائی، اوسی بھائی، اور اوسی بھائی، آپ. اوسی بھائی ایک جی سیکنڈ، میں نیچے جا رہا ہوں، چودھری بھائی کو میں نے سیٹ دینی ہے، آپ روٹیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ میں چودھری جائیں بھائی، میں یار، کیوں آپ لا جا لا رہے نہیں ہیں؟ آپ پلیز آپ نیچے مت جاؤ، کوئی بھی نہ جائے. افتخار بھائی ادھر ہی ہے. وہ ٹھیک، فہیم مسٹیک ہے. بھائی آپ ادھر ہی رہے پلیز. جی بی ایف ٹی بھائی بیٹھے ذرا، بس ایک اگر سیکنڈ میں آپ بات کر لوں، میں نیچے چلا جاتا ہوں، کوئی نہیں ایسا مسئلہ. نہیں 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 نہیں، آپ اوسی بیٹھے بھائی بیٹھے. آپ کیوں جائیں؟ اور سر ایسی کوئی نہیں، خوسی ہماری یار اپنی بیٹنگ براڈ ہے، کرنے والا ہمارے بندہ چل سارے جائے تو قابل پچھو احترام اسی سر ہیں جو بھی. وکٹاں توڑنیاں نے. اچھا فدا اچھا فدا نہیں فدا میں پلیز، اس یہ طرح کرتے چودھری ہیں بھائی کی کہ جگہ بات لیں. کمپلیٹ اچھا مجھے نہیں اس ہو میں جو ہے سکتی نا نا، ذرا میں ایک وہی سیکنڈ بات کر صرف، رہا ہوں کہ لالا پلیز ہاں ایک سیکنڈ دے دیں نہیں، مجھے we shouldn't ذرا. give him hard time. فہیم بھائی کو hard time نہیں دینا نہیں چاہیے. آپ دیں مجھے، نہیں فوزیہ بہن، مجھے ہارڈ ٹائم دیں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہارڈ دیکھیں ٹائم دیں، مجھے بالکل اچھا اچھا فہیم لگتا بھائی، ہے. السلام علیکم، آپ اس بات لیے مکمل ویک کریں سر. لگتا ہے جب وہ لائرز کے ساتھ اپیئر ہوتی ہے، ان کی اپنی بہنیں نہیں ہو ہوتی گیا، جب. یہ بات ہو گیا. آپ اس کو وہ چھوڑ پتہ دیں، ہے کیا فہیم ہے بھائی آپ اصل مکمل میں کریں. نا، میں سارے ایک سیکنڈ مجھے دے دیں پلیز صرف ایک سیکنڈ دے دیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جیسے فہیم بھائی نے بات کی ہے، یا جو سیاست پریکٹیکلی جن لوگوں نے تھوڑی بہت سیاست کی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس میں جو نا سیاسی مائنڈ والے ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں. میں ہزاروں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو ڈیفرنٹ پارٹیز کے اندر ہیں، جن کا کوئی کام نہیں ہوتا سوائے فوٹو بنوانے کے. فہیم بھائی کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، وہ پیسے دے کے بھی فوٹو بنوا لیتے ہیں، کسی بڑے بندے کے ساتھ فوٹو بنوا لیں گے. تو یہ نازیہ خٹک شروع سے یہ اس نے کوئی عہدہ نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا، جسے کہہ سکتے ہیں کہ فوٹو obsessed یہ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ تو ہوتے ہیں جو اس فوٹو obsession کو پھر انہوں نے البمز بنائی ہوتی ہیں، اب چھوٹے حلقے میں جب چلے جاتے ہیں یا چھوٹے لیول پہ جاتے ہیں، اس کو کیش ان کرتے ہیں اپنے زبردست. تعلقات دکھا کے. ٹھیک ہے نا. اور کچھ جیسے وہ آیا تھا، وہ گلے میں وہ سونے کا اس نے لاکٹ ڈالا ہوتا تھا، پتہ نہیں شام ضمیر کیا. ٹھیک ہے، تو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی وہ بناتے ہیں تصویریں. تو یہ نادیہ اس کا کوئی عہدہ نہیں ہے، کچھ نہیں، یہ بس ایسے ہزاروں لوگ ہیں، آپ غور کریں گے نا تو ہزاروں لوگ ہیں ایسے. کو اوکے ساتھ بھائی، کھڑا کرتے ہیں، ان کی تو عقل کام کرتی ہے نا کہ لائرز میں یہ خاتون کھڑی ہے اور اتنی اہم پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور ٹائم بھی لیمیٹڈ ہے، ادھر خان صاحب کا اچھا فیصلہ ہونے محترمہ، والا ہے اگر اور میں آپ لائرز ایک میں بات ہمارے میں بندے ایک بات اچھا ایک پلیز بات ایک پلیز ایک بات ہمارے منٹ، لوگ ایسے میں ہیں عابد بھائی، ایک منٹ سر، ہمارے بندے ایک منٹ ایسے ہیں پلیز دے کہ دینا. دیکھیں حریم شاہ تھی نا، میں خیر اس پہ کوئی ایلیگیشن نہیں لگا رہا نادیہ خٹر کے، اس کی ایسی ریپوٹیشن برل نہیں ہے. آپ دیکھیں حریم شاہ تھی، اس کی نوک کے اوپر تھا، ہر دفتر میں چلی جاتی تھی. فیاض الحسن جوہان اور دوسرا تیسرا، تو یہ ان کے انٹرنل کنیکشن بھی ہوتے ہیں اس طریقے سے. اچھا جو آن گراؤنڈ اوسی ہے بھائی، وہ آن گراؤنڈ ہے. جی اوسی بھائی یہ کوئی اتنی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ ایک جی گھنٹہ جی ہو گیا اچھا آپ میں اس کو یہی بات میں کر رہے کہہ رہا ہوں عابد بھائی. بھائی میں جواب دینے لگا ہوں. عابد بھائی ابھی یہی کہہ رہا ہوں. اچھا عابد بھائی اور فہیم بھائی، جو جیسے بھی یہ سوال اٹھا ہے نا
یہ نہیں اٹھنا چاہیے تھا. ہمارا کوئی مقصد نہیں ایسا سوال اٹھانے کا، کیونکہ اس لڑکی نے آج تک کوئی بھی نقصان پارٹی نو نہیں پہنچایا اور نہ ہی اس کا کوئی کردار ہے. وہ خان صاحب کے گھر میں ایسے ہی ہے جیسے ایک فیملی کا آدمی ہوتا ہے. اس کو خان صاحب کے گھر کی سوئی کا بھی پتہ ہے سوئی کدھر ہے. یہ آپ لوگ جانتے ہیں صاحب؟ نہیں جانتے. میں جانتا ہوں. آپ کیا دیتے ہیں تو رحیم شاہ نے بھی ایک منٹ رحیم شاہ نے بھی کوئی نقصان پارٹی کو نہیں پہنچایا تھا، لیکن پرائم منسٹر ہاؤس تک ایک منٹ سن لینا آپ سن لینا پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچنا عوام کو نقصان دینا تھا. میری بہن وہ تو نہیں جا سکتے. ہماری نیگلینسز جو ہوتی ہیں نا بڑی غلط ہوتی ہیں اور ایفیلیشنز بھی بڑی غلط ہوتی ہیں. ایک منٹ میری بہن اس کا